میجر ارتضیٰ آج پورے 2 ماہ بعد انتظار کے چھٹی پر گھر جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سرساری اور آنکھوں میں لگی چمک تھی۔ یہ شادی کے بعد پہلی چھٹی تھی اور میجر ارتضیٰ کی آنکھوں میں اپنی من موہنی نازک سی کلی جیسی بیوی کا چہرہ جم کر رہ گیا تھا۔ اس کی شرمیلی سی مسکان اور فطری حیا کے باعث گرتی اٹھتی لمبی پلکیں ارتضیٰ کے دل و دماغ پر نقش ثبت کر گئی تھی۔ اس پری پیکر کی ہر ادا ارتضیٰ کے دل کے تار چھیڑنے کو کافی تھی۔ میجر ارتضیٰ کو آج بھی وہ لمحہ یاد تھا جو اپنی خوبصورت بیوی مشو کو چھوڑ کر وہ واپس چھٹی پر آیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو ہر لمحہ ہر جگہ اپنی مشو کو ہمراہ لے کر گھومتا، مگر کیا کرتا، ماں کی جانب سے اس بات پر سختی سے پابندی عائد تھی، سو مجبور تھا۔ مگر اس بار ارتضیٰ نے پکا ارادہ کیا کہ وہ ڈیوٹی پر جاتے ہوئے ہر صورت مشو کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا، اور اماں کو بھی کس طرح اس بات پر قائل کر لے گا کہ وہ سب اس کے ساتھ رہیں۔ وہ کیا جانتا تھا کہ انسان تو کئی ارادے باندھتا ہے، مگر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اپنے دل پر مزید قابو پانے کے بجائے میجر ارتضیٰ نے بے اختیار مشو کو سوچتے ہوئے اپنا سیل فون نکالا اور ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتے دوسرے ہاتھ سے اس کا نمبر ڈائل کرتے موبائل کان سے لگایا۔ دوسری جانب بیل جا رہی تھی، ایک بار، دوسری بار اور پھر تیسری بار۔ اس دشمن جان کی کھنکتی آواز ارتضیٰ کے کانوں سے ٹکرائی تو جیسے اعصاب پر چھائی تکن پل میں کم ہو گئی۔ کہاں پہنچے ہیں آپ؟ میں صبح سے تیار بیٹھی آپ کا انتظار کرتے کرتے تھک چکی ہوں۔ ارتضیٰ جلدی آ جائیں۔ دوسری جانب مشو بھی شاید اپنی بے قراری کو چھپا نہیں پائی تھی۔ ارے واہ، اس بار تو لگتا ہے میرے دل پر برف جمی تھی وہ پگھل چکی ہے اور تم پر مہربان ہونے کا ارادہ رکھتی ہو۔ ارتضیٰ نے اس کے دل کی کیفیت کو گہرائی سے محسوس کیا۔ یہ تو گھر آ کر ہی پتہ چلے گا، کیا پتہ اس بار میرا ارادہ بھی آپ کی بے تابی پر ترس کھانے کا ہو۔ وہ شرماتے ہوئے کہتی کال اینڈ کر چکی تھی اور ارتضیٰ کے لب بے ساختہ مسکرائے تھے۔ مشو کی بات نے اس کا دل خوش کر دیا تھا، کیونکہ وہ شادی ہونے کے بعد سے اب تک اپنے اور اپنے بیوی کے درمیان موجود فاصلے کم نہیں کر پایا تھا، اور ان 2 ماہ میں اس نے ہر وقت اس فیصلے کو مٹانے کے بارے میں ہی سوچا تھا۔ گھر پہنچنے سے پہلے سرخ گلاب کے تازہ گجرے اور وائٹ ٹیولپ کا بکے خریدے اور مشو کی خوشی کا اندازہ لگاتے مطمئن ہوا تھا۔ گھر پہنچ کے مشو کا ہنستا مسکراتا چہرہ نظر آنے کے بجائے اماں کی دل دہلا دینے والی چیخ نے استقبال کیا۔ ارتضیٰ پریشان سا آگے بڑھا اور اماں کی آواز کی سمت لپکا جو کہ نازیہ کے کمرے سے آ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوا تو اماں کمرے کے پیچھے تنگ سی گیلری کی جانب کھلنے والی کھڑکی پر جھکی تھی۔ ان کے چہرے پر بے یقینی اور دکھ کے تاثرات تھے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جیسے وہ اپنے غم کی شدت کو قابو کرنا چاہتی تھی۔ ارتضیٰ نے آگے بڑھ کر کھڑکی سے باہر جھانکا تو وہاں نازیہ اوندھے منہ فرش پر گری ہولے ہولے لرز رہی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا۔ ارتضیٰ اپنی بہن کی حالت دیکھ کر بے تابی سے اس کے قریب گیا اور جھک کر اس کو پکارنے لگا، نازیہ کیا ہوا تمہیں؟ آنکھیں کھولو پلیز، میری طرف دیکھو، تم یہاں پر کیسے پہنچ گئی؟ اٹھو نازیہ ایک ہی سمت رخ کیے بے پناہ تکلیف سے لرز کے ایک دم جھٹکا کھا کر ساخت ہوئی تھی۔ جلدی کرو، اس کو اسپتال لے کر چلو، میری بچے کو کیا ہو گیا؟ ارتضیٰ جلدی کرو، خدیجہ بیگم منہ پر دوپٹہ رکھے چیخ چیخ کر بیٹے کو پکار رہی تھی، جو نازیہ کو جھنجھوڑ کر جگانا چاہ رہا تھا، مگر اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک چکی تھی، اس کا وجود تیزی سے سرد پڑنے لگا۔ ارتضیٰ حسن نے اس کی ناک کے قریب انگلیاں لے جا کر اس کی سانسوں کی روانی محسوس کی اور پھر تیزی سے نبض تھام کر سناٹے میں چلا گیا۔ نازیہ کی سانسیں تھم چکی تھی اور ارتضیٰ حسن وہ یقین نہیں کر پایا تھا اپنی بہن کو یوں اچانک مر جانے پر۔ ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب اسپتال جانے کی کوئی ضرورت نہیں رہی اماں، نازیہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس کو بالکل صحیح سلامت چھوڑ کر گیا تھا، پھر اچانک اس کو کیا ہوا؟ بہتی آنکھوں کے ساتھ اماں کی جانب دیکھا، چہرے پر مایوسی اور نفی میں سر ہلتا دیکھ کے خدیجہ بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ نہیں ارتضیٰ، ایسا نہیں ہو سکتا، میری بچی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا بگاڑا تھا میری بیٹے نے اس ظالم کا؟ مار ڈالا میری نازیہ کو، میری معصوم بیٹی کو۔ وہ بے تابی سے چیختی رو رہی تو ارتضیٰ اپنی اماں کی بات پر چونک کر ان کی جانب دیکھنے لگا۔ کس نے مار ڈالا اماں؟ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کون ہے میری بہن کی ناگہانی موت کے پیچھے؟ ارتضیٰ کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ تمہاری بیوی نے مار ڈالا میری بچی کو۔ ارے
کیا بگاڑا تھا تمہاری بیوی کا؟ ہر وقت ہنستی مسکراتی میری پھول سی بچی اس کو اتنی بری لگنے لگی تھی کہ جان ہی لے لی۔ ایسا تو کوئی دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا جیسا تمہاری بیوی نے اپنی نند کے ساتھ کیا ہے۔ خدیجہ بیگم زاروں قطار رونے لگی۔ اماں آپ ایسا کہہ سکتی ہیں، آپ کو مشو پسند نہیں ہے، یہ تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، مگر وہ اتنی بری ہرگز نہیں ہو سکتی کہ میری بہن کی جان ہی لے لے، دشمن بن جائے۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ارتضیٰ حسن نے کمزور سا احتجاج کیا تھا۔ تمہاری جوان بہن تمہارے سامنے مردہ حالت میں پڑے اور تم اب بھی اپنی بیوی کا دفاع کر رہے ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ دیکھو اپنی بہن کی حالت، جس کے منہ سے جھاگ نکلتی رہی اور اب جسم نیلا ہوتا جا رہا ہے۔ کیا یہ سب دیکھنے کے بعد بھی تم مجھے غلط کہو گے؟ اس کے علاوہ اس گھر میں اور کون ہے؟ کیا تم کہنا چاہتے ہو کہ میں نے خود ہی اپنے نازک پلو بیٹی کو جان سے مار ڈالا ہے؟ میں ایک ماں ہوں، ایسا کر بھی سکتی ہوں کہ نہیں؟ خدیجہ بیگم اپنی بات پر قائم تھی، ارتضیٰ کو بھی یقین دلانے کی پرزور کوشش کر رہی تھی۔ یہ جو کوئی بھی ہے اماں، اس کو بالکل معاف نہیں کروں گا، مگر پہلے ہمیں ضروری اقدامات کرنے ہیں۔ اس کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، اگر ہم نے زیادہ دیر کی تو بہن لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، یہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ پہلے ہی جانے کتنی زیر سے ہے کہ میری بہن اس دنیا سے جا چکی ہے، اور اب دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگ اس کی پیٹھ پیچھے ساری زندگی اس کو برے الفاظ سے یاد کریں، اس کا موقع ہمیں ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ ارتضیٰ حسن نے ایک بھائی کے بجائے اس وقت ایک میجر بن کر سوچتے ہوئے تیزی سے نازیہ کی لاش کو گیلری سے اٹھا کر باہر لیا تھا، اور لمحوں میں گھر کا ماحول بدل کر رہ گیا تھا۔ نازیہ کی موت نے جیسے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ماتم اور چیخو پکار کی آواز سے رفتہ رفتہ گلی محلے والے رشتہ دار بھی حویلی میں جمع ہونے لگے تھے۔ جب نازیہ کی ماں خدیجہ بیگم خمسین ڈھال مسلسل نازیہ کو پکارتی جا رہی تھی، اچانک جوان و ناگہانی موت پر آنکھ اشک بار تھی، مگر یہ اللہ کا حکم تھا، اس نے ایسے ہی دنیا سے جانا تھا۔ ارتضیٰ اس حوالے سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر لوگوں کے اکٹھا ہو جانے پر خدیجہ بیگم سامنے کے روتے ہوئے سینہ پیٹ رہی تھی۔ میری پھول سی بچی کو اس کی بھابھی نے مار ڈالا، اور ایک یہ بھائی ہے جو اپنی بیوی سے سوال جواب کرنے کے بجائے خاموشی سے کھڑا جانے کس بات کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کو اپنی جوان بہن کی موت کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا کہ ابھی تک بیوی کے گن گائے جا رہا ہے۔ نازیہ نے جانے کس گناہ کی سزا پائی ہے، میں کس سے انصاف مانگوں؟ یا اللہ تو میری بچی کو خود بدلا لے، اس کا بھائی تو بے رحم ہو گیا۔ کسی نے سچ کہا، بیوی کے سامنے مرد کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ جان بوجھ کر مسلسل روتے ہوئے خدیجہ بیگم نہ صرف عظیم کو نازیہ کی موت کی وجہ بتا رہی تھی، بلکہ اپنے بیٹے کی خود غرضی کا بھی خوب ڈھنڈورا پیٹ رہی تھی، اور نہیں جانتی تھی کہ ان کی مانگی گئی دعائیں کس قدر تیزی سے قبول ہونے والی تھی۔ جلد نازیہ کے قتل کا انصاف ہونے والا تھا۔ وہاں موجود خواتین اپنے ذہن کے مطابق کیا سرائے کرنے لگی۔ کوئی کہتی کہ شکل سے تو معصوم دکھنے والی بھابھی اس قدر ظالم ہو گئی کہ شوہر کی اکلوتی بہن کو جان سے مار ڈالا، تو کوئی یہ کیا سرائیاں کرنے لگی۔ اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ نازیہ نے خودکشی کی ہے۔ ہو سکتا ہے نا اس کی کسی بھابھی نے مارا ہو، نہ اس نے خودکشی ہو، شاید اس کا وقت پورا ہو چلا۔ ایک سمجھدار خاتون نے وہاں موجود خواتین کی مبالغہ آرائیوں پر پابند باندھا تھا، مگر ان کا یہ نکتہ کسی کو بھی پسند نہیں آیا تھا۔ جتنی منہ اتنی باتیں۔ جنازہ اٹھ جانے تک مسلسل اس قسم کی چہکموئیاں رہیں، جانے بغیر کسی کے اتنا بڑا کس کے دکھ میں شریک ہونا مسلمان پر فرض ہے، مگر کسی کی اذیت پر بہتان لگانا، مذاق اڑ بنانا یا گلے شیوے کرنا سخت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ مر جانے والوں کے اہل خانہ جو پہلے ہی اذیت کا شکار ہوتے ہیں، ان کے زخموں پر نمک کرنے والی خواتین معاشرے کا وہ ناسور ہے جو کبھی بھی اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتی۔ دوسروں کے معاملات کی کھوج لگانا اور خود سے گمان کر کے کچھ بھی کہہ دینا، ہر عورت اپنا فرض سمجھتی ہے۔ اور ارتضیٰ جو بہن کی موت پر اس قسم کے دل چیر دینے والے لفظ جملے سن کر صدمے سے پاگل ہو رہا تھا، مگر خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ سوچ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ گھر کی سمت سفر کرتے ہوئے ارتضیٰ حسن نے کب سوچا ہوگا کہ گھر میں اس کے لیے ایک قیامت منتظر تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے ایک کونے میں زمین پر بیٹھی مشو خوف سے کانپ رہی تھی اور مسلسل نفی میں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ کیسے ہوئے؟ مشو مسلسل ان الفاظ کی تکرار کر رہی تھی۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ کیا اس نے میری نازو کی جان نہیں لی؟ ارتضیٰ حسن جو پہلے ہی غم و غصے سے نڈھال تھا، گھر میں داخل ہوتے ہی اماں کے ایک بار پھر آمنے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ اماں کہنے پر اس نے سر اٹھایا تو بال کے کونے سے جھکا کھڑی مشو نے چند پل کے لیے اپنا سر اٹھایا تھا۔ ارتضیٰ کی سوالیہ نظر خود پر جمی دیکھ روتے ہوئے نے جرم کا اعتراف کر لیا۔ ہاں میں نے نازو کی جان لی، کیونکہ مجھے اس گھر پر اور آپ کے دل پر قبضہ پسند نہیں تھا۔ ہاں میں مانتی ہوں کہ مجھے سخت نفرت تھی اور میں نے اپنے نفرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی جان لے لی۔ مشو کے سر کے ساتھ منمناتے ہوئے بولتی چلی گئی اور ارتضیٰ کے قدم اس کی جانب بڑھنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ مشو کو چند پل میں جلا کر راکھ کر دے گا۔
अपनी बहन से इतनी मोहब्बत करता था कि इससे ज़िया से दो चार करने वाले को ज़िंदा जला डालता। ये तुम क्या कह रही हो मिशू? तुम जानती हो कि नाज़िश मेरी बहन थी और जो तुम कह रही हो इसके मुताबिक तुम इसकी कातिल हो। कत्ल की सज़ा किस कदर संगीन होती है, क्या इस बारे में तुम्हें अंदाज़ा है? मेरी बहन को तुमने क्यों मार डाला? ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे इर्तिज़ा जैसे मिशू के अल्फाज की दोबारा से तस्दीक करना चाहता था। मैं किसी सज़ा के बारे में नहीं जानती और ना ही मैं नफ़रत में ये जान पाई कि जो कदम मैं उठा रही हूँ उसके बाद मेरा मुस्तकबिल क्या होने वाला है। आप मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे, फांसी चढ़ा देंगे या खुद ही गोली मार दें, जो चाहे करें, मगर मुझसे बार बार इस जुर्म की तस्दीक मत करवाएं। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। वो अब भी सर झुके दबी दबी आवाज़ में बोले जा रही थी। सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, मगर पहले जुर्म साबित हो जाए, मैं खुद अपना गुस्सा ठंडा कर लूँ, उसके बाद तुम्हें कानून के हवाले करूँगा और तुम्हारी सज़ा इस कदर संगीन होगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। अर्तज़ा का लहजा नहायत ही सर्द और पथरीला था और इसका उठने वाला हाथ मिशू के सफ़ेद गाल पर उंगलियों के लाल निशान छोड़ गया था। जब लड़की ने अपने मुंह से इतराफ़ कर लिया है कि वही कातिल है, तो फिर मज़ीद किस बात की गवाही चाहते हो तुम? पहली फुर्सत में इसको पुलिस के हवाले करना चाहिए ताकि ये अपने अंजाम को पहुंच जाए। इस वक्त शायद ये भी अपनी किए पर पछता रही है, मगर तुमने इस वक्त दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि अपने अल्फाज से ही मुकर जाए और तुम्हें कोई ठोस सबूत भी ना मिल जाए जिससे तुम कातिल का पता चला सको। इसलिए बेहतर है कि अभी इसी वक्त पुलिस के हवाले करो और जुर्म को साबित करना पुलिस का काम है और ये काम तुम इन्हीं को करने दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अर्तज़ा के मामू अयूब खान जो थोड़ी देर पहले घर में दाखिल हुए थे, अर्तज़ा की बात सुन चुके थे। सख्ती से गोया हुआ इसके बाद अर्तज़ा की एक ना सुनी गई और ज़बरदस्ती मिशू को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहाँ पर सख्त तरीन अंदाज में इसकी तशवीश करने की दरख्वास्त भी की गई थी। अगले 3 रोज़ तक अर्तज़ा ने घर की एक एक चीज़ को छान लिया, मगर इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि इसके हाथ नहीं लगा कि नाज़ी को जहर दिया गया। कोई चीज़ हाथ नहीं लगाई कि नाज़ी को जहर दिया गया हो। ना इसके खाने पीने वाले बर्तनों में से ऐसे कोई शवाहिद मिल पाए थे। इसे मिशू की बात और अम्मा की बात भी साबित हो रही थी। घर में ताज़ियत के लाने वालों का भी रफ्तार तराश खत्म हो चुका था। अर्तज़ा भी काफ़ी हद तक संभल कर हर पहलू को गौर से देख रहा था। ये बात कबूल नहीं कर पा रहा था कि ख्याल नासी जैसे सादा मिजाज और मासूम सूरत की लड़की इस कदर बड़ा कदम उठा सकती है। वो तो अपनी सास के तंज़िया जुमलों पर सर उठाकर जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। किसी का कत्ल कैसे कर सकते थे, मगर इसने अपने जुर्म का इतराफ़ भी खुद ही किया था और मुझे लगता है जैसे ज़हीन बंदे का दिमाग खाली होकर रह गया था। वो सच और झूठ की पहचान नहीं कर पा रहा था। शायद अपनी बहन की अचानक मौत किसको सोचने के समझने के साथ महरूम कर दिया था। खुदाया मुझे असल हकीकत को समझने में मदद अता फरमा। मुझे अर्तज़ा ने अपने घने बालों में उंगलियां फंसाते हुए बस अपने रब को पुकारा था और रब ने इसकी दुआ को सुन भी लिया था। कौन जानता है जल्द वो हकीकत को जान और मान लेता। कई बार मासूम चेहरों के पीछे नहायत ही करिया चेहरे छुपे होते हैं। अगर रब की मदद शामिल ना हो तो शायद कभी हम इंसान का वो भयानक चेहरा ना देख पाएं जो इंसान तक के लाने के लायक नहीं होते हैं और हम इनके असलियत से नावाकिफ इनके साथ गहरे ताल्लुक में जुड़े होते हैं। मेजर अर्तज़ा साहब, मैंने अपनी पूरी कोशिश की और हर तरह से मुशालना से सवालात किए हैं। मुझे किसी पहलू से भी वो मुजरिम नहीं लगी। इसकी बॉडी लैंग्वेज भी किसी गुनहगार या कातिल जैसे हरगिज़ नहीं है। कातिल की आंखों में नफरत या पशेमानी होती है, मगर इसकी निगाहों में सिर्फ खौफ है। मैं अपनी ज़िंदगी में कई औरतें भी जुर्म करने के बाद देख रखी हैं और वो कई किस्म की आदि मुजरिम भी मेरे पास तफ्तीश के लिए लाए गए हैं, मगर ये इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरा कई साल का तजर्बा ये कहता है कि ये लड़की बेतहाशा दबाव और खौफ में मुब्तला होकर इतराफ़ जुर्म कर चुकी है। अपने बयान पर मुसलसल कायम है, मगर सज़ा से बेहद खौफज़दा भी है। पुलिस इंस्पेक्टर इस हवाले से मशकूक भी। आपको यकीन है कि ये खौफ की वजह से बयान देने पर मजबूर हुई हैं? मेजर अर्तज़ा ने पुरसोच अंदाज में बताया। इसका बयान 3 तरह का है। मेरा सामना करते इसके माथे पर पसीने आने लगता है, घबराहट में मुब्तला हो जाती है, मुझसे नज़र नहीं मिला पा रही। पहले रोज़ इसका बयान था कि मैंने नफ़रत में अपने अंग को मार डाला है। एक जहरीली खुम्बी लेकर इसको खिलाई थी, मगर मज़ीद तफसीली पूछने पर पता चला वो तो इस बारे में खुद भी नहीं जानती कि क्या चीज़ जहरीली है क्या नहीं। थोड़ा बहुत तशद्दुद भी है क्या, ताकि सच उगलवा सको, मगर सब बेकार गया। अगले दिन दोबारा तफ्तीश के लिए बुलाया तो पहला कहने लगी कि मैंने नहीं मारा, मगर फिर अपने बयान की वजाहत पे दी गई गलती से जहरीली दवा इसको खाने को दे दी थी क्योंकि इसके सर में दर्द था। इसका जिक्र करते हुए इसके लहजे में गहरा कुर्ब भी महसूस होता है, जैसे इसको नाज़ी की मौत का शदीद अफसोस है।
کل اس کا بیان تھا کہ اس کو سانپ نے ڈس لیا اور شام میں اس کے پاس لان میں دیکھا تھا، مگر اس کو آگاہ نہیں کیا تاکہ میرا کام آسان ہو جائے۔ لیکن یہ بھی جھوٹ، وہ مجھے اچھی نہیں لگتی، مجھ پر رعب جھاڑتی تھی، اسے مجھے اس کی خواہش تھی۔ آپ بتائیں، کیا اس کی لان میں ہوئی تھی؟ نہیں نا، وہ تو یہ جانتی ہی نہیں کہ جس وقت نازی کی برآمد ہوئی وہ وقت کون سا تھا، لاش کہاں پر موجود تھی اور اس وقت آپ کہاں پر تھے۔ پولیس انسپکٹر، جس کو جان پہچان کے باعث میجر ارتضیٰ نے بطور خاص پوائنٹ پر توجہ دلائی، خیالات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جان کر آپ کو بھی مشکوک کر رہی ہو۔ میجر ارتضیٰ نے ممکنہ پوائنٹ پر توجہ دلائی۔ اس کے سیل فون سے بھی کوئی ایسی کال یا میسج ریکارڈ نہیں ملا، بس وہ اس کا ذمہ دار ہر طرح سے خود کو ہراتی ہے، یہ اس کا فوکس ہے اور اس بیان سے وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ رہی۔ میرا مشورہ ہے کہ FIR کی ضرورت نہیں ہے سر، کہیں ایسا نہ ہو باقاعدہ تفتیش کرنے کے دوران تشدد کے باعث وہ ناجائز سزا پا جائے اور بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو۔ پولیس انسپکٹر اپنی بات پر بزد تھی، مگر مجھے اپنی بہن کے مجرم کا پتہ کیسے چلے گا؟ آپ کے مشورے پر عمل کر بھی لوں تو آگے کیا ہوگا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کرنا چاہیے۔ میجر ارتضیٰ کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ گھر پر آنے جانے وقت اپنی بہن کا اور اپنی والدہ کا بھی سارا ریکارڈ آپ کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا بہت گہرائی سے نوٹس کریں، کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ نازی کی وجہ سے خود ہی زہر کھا چکے، مگر آپ کی والدہ یا بیوی یہ بات چھپانا چاہتی ہوں۔ پولیس انسپکٹر نے ایک نیا پہلو سامنے رکھا۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میجر ارتضیٰ کی خیالات کو یہ بات قبول نہ ہوئی۔ نیور مائنڈ میجر صاحب، آج کل کے لڑکیاں کافی جذباتی ہو چکی ہیں اور اکثر قسم کے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ گھر والوں کو لگتا ہے ہماری بیٹی کالج اسکول میں پڑھنے کے لیے گئی ہے۔ مگر پولیس انسپکٹر نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا، مگر مطلب واضح تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں نے اپنی بہن کو مکمل آزادی دے رکھی تھی، مجھے سب بتاتی تھی، تو اس قسم کی بات مجھ سے کیوں چھپاتی؟ ہمارے گھر پر ہر فرد کافی آزاد خیال ہے۔ ارتضیٰ حسن کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ کچھ بھی ممکن ہے، آپ خود اپنی بیوی کو اعتماد میں لے کر اسے جاننے کی کوشش کریں۔ کچھ ہے جو وہ جانتی ہے مگر ہم میں سے چھپا رہی ہے۔ بڑے بڑے مجرم اپنے جرم کا اعتراف اتنے دھڑلے سے نہیں کرتے جیسے آپ کی مسز کر رہی ہیں، مگر گھبراہٹ اور پریشانی بھی ہر دن پہلے سے کئی زیادہ ہے، اور پھر میں زیادہ دیر آپ کی بیوی کو بنا کسی وجہ کے یہاں پر نہیں رکھ سکتی، یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ آج میں چھٹی پر جا رہی ہوں اور اگر کوئی سینئر وزٹ کر لیتا ہے تو پھر بھی میں یا آپ شاید مشکل میں پھنس جائیں۔ آج ہی ان کو یہاں سے لے جائیں۔ گھر پر نہیں رکھ سکتے تو کسی ہوٹل یا فلیٹ میں رکھیں اور اپنے ساتھ کا یقین دلائیں۔ جب تک سچائی کھل کر سامنے نہیں آ جاتی، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی اتنی ذہین ہو کہ میں دھوکا کھا گئی ہوں، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا مشاہدہ ٹھیک ہو۔ سچائی جاننے کے لیے آپ کو یہ یقین دہانی کروانا ہوگی کہ آپ اس کی بے گناہی کو تسلیم کرتے ہیں۔ پولیس انسپکٹر نے اپنی بات پر الٹا رد عمل دے کر بات کرنے کا انداز بدلا تھا اور اشارہ بھی دے دیا کہ دوسروں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وشال، میں تمہاری زبان سے سب کچھ سننا چاہتا ہوں، مجھے سچ سچ بتاؤ کیا ہوا تھا۔ اگر تمہیں کوئی مشکوک لگتا ہے تو بھی مجھے بتاؤ، ایسا جس میں اپنی سچائی جاننے میں مدد ملے، تم سے مت چھپانا۔ اگر اس طرح غلط بیانی سے کام لیتی رہی تو میں تم پر بالکل ترس نہیں کھاؤں گا اور مکمل طور پر پولیس والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں گا۔ تم خود جانتی ہو، ایک جوان اور خوبصورت لڑکی اگر تھانے میں لاوارث ہو تو اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے، اور تمہیں میری بات پر یقین نہ آئے تو کان کھول کر سن لو، میں 3 تک گنوں گا۔ اگر تم نے سب کچھ سچ بتانا شروع نہیں کیا تو میں ابھی اور اسی وقت تمہیں طلاق دے دوں گا، اور پھر اگر میرے خوف سے بھی یہ لوگ تمہارے ساتھ کوئی رعایت کر رہے ہیں تو میری جانب سے مطمئن ہو جائیں کہ میجر ارتضیٰ نے اس کو دھمکاتے ہوئے بغور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی مشال کے چہرے پہ ایک تاریک سایہ لہرا گیا۔ میرے ساتھ ایسا ظلم ہرگز مت کرنا، میں اپنے کیے کی سزا پانے کے لیے یہاں پر موجود ہوں، مگر خدا کے واسطے میرے ساتھ مزید کوئی زیادتی مت کریں۔ مسز کے طرز مخاطب پر بے حد دکھی تھی۔ آج ارتضیٰ کا لہجہ بالکل سرد اور اجنبیت لیے ہوئے تھا۔ میں دوں گا، تمہیں طلاق دوں گا، اگر مجھے ہر بات نہ بتائی تو۔ میجر ارتضیٰ نے غصے میں سنگلاخوں کو مضبوطی سے تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، تمہاری خاموشی تمہیں مزید مشکوک کر رہی ہے۔ اگر تم واقعی چاہتی ہو کہ میں تمہیں طلاق نہ دوں تو تمہیں بنا کسی خوف کے مجھے سب کچھ سچ بتانا ہوگا۔ میرا یقین کرو، اگر تم بے قصور ہو تو مجھے ہر قدم پر اپنے ساتھ پاؤ گی۔ تمہیں بچانے کے لیے میں ہر ایک سے لڑنے کو تیار ہوں، مگر صرف اس صورت میں کہ تم میری بہن کے قاتل نہ ہو۔
تو سوچ لو تم نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ میں گنتی شروع کرنے لگا ہوں۔ میجر ارتضیٰ نے میشو کے ہاتھ میں امید کی ڈور تھمائی اور ساتھ اطلاع کا ڈراوا بھی دے دیا تھا۔ مزید پریشر ڈالنے کے لیے اس نے باقاعدہ الٹی گنتی گننا شروع کر دی تھی، اور مشعل ناصر کا رنگ اس قدر زرد پڑنا لگا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر زرد پینٹ کر دیا ہو۔ 3، 2، 1، طلاق! میں تمہیں طلاق! میجر ارتضیٰ نے سیکنڈز کے وقفے پر 3 تک الٹی گنتی گننے کے بعد بھی میشو کے خاموش رہنے پر بھی جملہ مکمل نہیں کیا تھا کہ مشعل لہرا کے زمین بوس ہو چکی تھی۔ اس کے گنے پر ارتضیٰ نے بے تاثر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ چند پل میں پولیس انسپکٹر بھی وہاں موجود تھی۔ کیا ہوا؟ ابھی تک آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا؟ میجر ارتضیٰ صاحب وہ ارتضیٰ کے چہرے پر سخت پتھریلے تاثرات دیکھ چکی تھی۔ میجر ارتضیٰ سیدھا ہو کر اسے تسلی دیتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی تھی۔ آ گئے ہو بیٹا، اس کو ساتھ کیوں لائے ہو؟ کیا تمہارا خون اس قدر سفید پڑ چکا ہے کہ تم سے بس 2-3 دن صبر ہوا اور آج تم اس کو اپنے بنا لیے چلے آئے؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی تم بیوی کو دیکھ رہے ہو؟ کیسے مرد ہو، کیسے بھائی ہو کہ بہن کے قتل کے باوجود اس کے قاتل کو گھر لے آئے ہو؟ تمہیں کیا صرف اتنا ہی یاد تھا کہ یہ تمہاری بیوی ہے؟ کیا تمہیں بہن کی معصوم صورت یاد کر کے شرم نہیں آتی؟ ارتضیٰ ایسے کیسے کر سکتے ہو تم؟ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ میرے کلیجے کو چیرنے والی حرکت کر ڈالی تم نے۔ خدیجہ بیگم بیٹے کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر مطمئن ہوئی تھی، مگر مشعل ناصر کو ساتھ دیکھ کر ان کے چہرے سے اطمینان رخصت ہونے میں ایک پل بھی نہیں لگا تھا۔ بیٹے کو خوب شرمندہ کرنا چاہا، مگر اس نے اپنی بات کی چہرہ ہر بات ہوا میں اڑائی۔ آج وہ کچھ بھی سننا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے میشو کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اپنے ہاتھ میں دبا کے لفافہ کھولا اور تازہ موتی کے پھولوں والے گجرے نکال کر میشو کے مرمری کلائیوں میں سجا دیے۔ دیکھو، ابھی میری بہن کی موت کو 3 دن ہوئے ہیں اور میں تمہیں گجرے خرید کر پہنا رہا ہوں۔ اسی سے اندازہ لگا لو کہ تمہیں کتنا چاہتا ہوں۔ تمہارا بھی تو فرض بنتا ہے نا کہ اپنے شوہر کی خوشی کا خیال رکھو۔ آج ہمارے درمیان موجود فاصلے مٹا دینا چاہتا ہوں۔ میجر ارتضیٰ پرانی جون میں لوٹ آیا تھا۔ میشو کا ہاتھ تھامے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بیڈ تک جا پہنچا۔ نہیں پلیز، ایسا مت کرے۔ میشو کے چہرے پر گھبراہٹ خوف سے مٹایا تھا۔ مگر کیوں؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تم کیوں خود مجھ سے دور رکھنا چاہتے ہو؟ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میشو مجھے سے چڑ گیا تھا، مگر اب مزید نہیں، بہت دیکھ لیے میں نے تمہارے نخرے۔ آج میں ہر فاصلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وہ بھڑ چکا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت میشو کس ذہنی اذیت سے دوچار ہے۔ اس کو کلائی سے تھام کر گلے سے لگایا تو اس کی سسکیاں کمرے میں گونج اٹھی تھی اور اپنے سینے پر نمی محسوس کر کے ارتضیٰ پھر سے اختیار ڈالنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، پہلے ہی تمہاری طبیعت خراب ہے، مزید ہلکان مت کرو خود کو، میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ ارتضیٰ نے گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو پرسکون کیا تھا اور جھٹکے سے اٹھ کر کمرے سے باہر بالکنی میں چلا گیا۔ دل و دماغ میں ایک سرجنگ چھڑ گئی تھی اور وہ اس جنگ سے اکتا کر سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ سگریٹ کے گہرے کش لیتے وہ دور کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہ جمائے اندھیرے میں کچھ تلاشنا چاہ رہا تھا۔ وہ اندھیرا جو اس کی زندگی میں داخل ہو کر ہر سو پھیلتا جا رہا تھا، اس میں گم ہو کر وہ اپنی بہن کے قاتل کو تلاش کرنے سے قاصر تھا اور کسی پہلو پر گہرائی سے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ سیاہی پرسار انداز میں اس کے دماغ پر نقش ثبت کر گئی تھی۔ مثال کا ہر انداز چونکا دینے والا تھا۔ وہ اس کے قرب پر عجیب سی بے چینی اور اضطراب میں مبتلا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ میشو کا یہ رویہ اس کو چونکا رہا تھا اور اماں کا بھی انداز بدلا ہوا تھا۔ ان کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بھی کچھ چھپا رہی ہیں۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا، اماں کی چیخ اس کے کان میں پڑی تھی اور وہ تیزی سے اماں کی جانب لپکا تھا، مگر اس وقت میشو کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ اماں وہاں پر تنہا موجود تھی۔ پھر اماں کیوں مسلسل میشو کو ہی قاتل ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی؟ نازی کی موت حادثہ بھی ہو سکتی تھی۔ وہ مختلف پہلوؤں پر غور کرنا چاہ رہا تھا، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں لگا تھا۔ ہار کر وہ واپس اندر کمرے کی جانب پلٹنے لگا تھا۔ میشو لائٹس آف کیے جانے کب سے نیند میں گم تھی اور ان دونوں میں مسلسل سوچ کر وہ بھی کافی تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا اور دل و دماغ کو پرسکون کرنے خاطر کچھ گھنٹوں کی نیند کرنا چاہتا تھا، مگر پلٹ جانے سے پہلے اس نے ایک سایہ مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوتا دیکھا تو ٹھٹک گیا تھا۔ ایک پل ضائع کیے بنا وہ کمرے سے باہر تھا۔ سیڑھی کے قریب کھڑے ہو کر اس نے وہ سایہ نہایت ہی چست رفتاری سے اماں کے کمرے کی جانب بڑھتے دیکھا تھا۔ وہ دم سادے ہر منظر ملاحظہ کرتا تھا۔ اس کے سیدھا اماں کے کمرے کی جانب رکنے اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے کے بعد میجر ارتضیٰ نے بھی اپنی فوجی ٹریننگ کی مدد سے بنا قدموں کی آہٹ پیدا کیے
مدد سے اسی جانب قدم بڑھائے۔ سائے کی ہیبت پہ وہ خوبی اندازہ کر چکا تھا کہ وہ سایہ کس مرد کا تھا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اندر سے آنے والی آوازوں پر غور کیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکی تھی۔ اس کا پورا وجود جیسے زلزلوں کی لد میں تھا۔ اگر وہ اپنے کانوں سے اتنی بھیانک حقیقت نہ سن لیتا تو کبھی مر کر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا یہ کون مرد ہے جس کے ساتھ اماں یوں بات کر رہی ہیں، جیسے صدیوں کی آشنائی ہو، جبکہ اس آواز کو وہ پہچان نہیں پایا تھا۔ یہ ایک انجان شخص کی آواز تھی، اور انجان شخص کے ساتھ اماں کی رات کے اس پہر وجود کی، اور اس پر مزید ستم یہ کہ اس کی معصوم بہن کا ذکر اتنے عامیانہ انداز میں کیا جا رہا تھا۔ میجر ارتضیٰ کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ زوردار انداز میں لات مار کر دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے کا منظر اس کے خون کو کھلا کر رکھ دیا تھا۔ بیڈ کے سامنے صوفے پر ایک عجیب غریب حلیے والا شخص بیٹھا تھا۔ کالی رنگت، اونچا چوڑا وجود، سیاہ رنگ کی جلنگا نما قمیض، آستین کے بٹن کھلے ہوئے، دونوں کلائیوں میں سیاہ ربڑ کے دو بینگلز، گھنگریالے سیاہ بال پھر ترتیب سے گندھے اور چہرے پر بکھرے ہوئے، چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں لمبی لمبی سرمے کی دھار۔ وہ ہولی سے کافی خوفناک اور عیار انسان معلوم ہوتا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ وہ کون تھا؟ اماں اس کے ساتھ اس قدر بے تکلف انداز میں گھر کے معاملات کیوں ڈسکس کر رہی تھی؟ اماں اچانک بیٹھے کے کمرے میں داخل ہونے پر بری طرح بکھلا گئی تھی، جیسے کوئی چوری کرنے پر رنگے ہاتھوں پکڑ گئی ہو۔ کون ہے یہ شخص جس کے ساتھ آپ میری معصوم بہن کے بارے میں راز و نیاز کر رہی ہیں؟ میجر ارتضیٰ نے بنا کسی لحاظ کے دھاڑ کر اس عجوبے شخص کو گھورا تھا۔ بیٹا تم غصہ مت کرو، میں سب بتاتی ہوں۔ ختیجہ بیگم نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری تھی۔ پہلے سے وہ گھر سے چلتا کریں، آپ اس کو کیسے اپنے کمرے تک لا سکتے ہیں جو شکل سے بھی چھٹا ہوا بدمعاش معلوم ہوتا ہے؟ بیٹا ان کو کچھ مت کہو، یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہے۔ ختیجہ بیگم کے چہرے پر خوف کے سائے منڈلانے لگے۔ زبان سنبھال کر لڑکے، مجھے غصہ مت دلاؤ، کہیں تمہارا حال بھی تمہاری بہن والا نہ کر دوں۔ جس کو تڑپتے اس شخص کے الفاظ پورے ہونے سے پہلے میجر ارتضیٰ نے اس کے گربان سے پکڑ کر جھٹکے سے کھڑا کیا۔ اماں میری بہن کا قتل میشو نے نہیں کیا تھا، تو آپ نے مجھ سے غلط بیانی کیوں کی تھی؟ وہ بھپڑا ہوا شیر بن چکا تھا، جبکہ ختیجہ بیگم کا ارتضیٰ کی دست درازی پر رنگ پھر پڑ چکا تھا۔ بیٹا ارتضیٰ میری بات سنو، یہ تم بہت غلط حرکت کر رہے ہو۔ ان کی ناراضگی سے تو ہمارا گھر بکھر جائے گا، نعوذ باللہ۔ اماں یہ اب کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ارتضیٰ حیرت سے منہ کھولے اپنی اماں کی باتوں کو ہضم کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، مجھے جانتے نہیں ہو، میں کالی طاقتوں کو استعمال کرتا ہوں اور جو چاہے کر سکتا ہوں۔ اگر چاہوں تو ابھی کھڑے کھڑے اپنی طاقت کا استعمال کر کے تمہیں اس گستاخی پر جلا ڈالوں۔ وہ اپنے گریبان پر ارتضیٰ کے ہاتھ کا اشارہ دیتے خوفخوار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ میجر ارتضیٰ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ بیٹا خدا کے واسطے ایسا مت کرو، یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کے ساتھ دست درازی مت کرو۔ تم نہیں سمجھو گے، میں نے جو بھی کیا تمہارے بھلے کے لیے کیا تھا، اسی میں ہم سب کی بھلائی چھپی ہے۔ مجھے مجبور مت کرو، میں اس بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ ختیجہ بیگم کا لہجہ عجیب وحشت زدہ ہو رہا تھا۔ میری بہن کی موت میں اور اس کے الزام میں بیوی کی گرفتاری، ان باتوں میں کون سی بھلائی پوشیدہ تھی اماں؟ بات بھلے جو بھی تھی، آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میجر ارتضیٰ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ نازش میں نے تمہارے لیے ایک بہترین گھرانے کا رشتہ دیکھا ہے، میں چاہتی ہوں کل جب وہ لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آئیں تو ان کی میزبانی میں کوئی کمی باقی نہ رہے۔ اور تم بھی خالہ کے ساتھ پارلر چلی جاؤ، اپنی سکن کی کیئر نہیں کرتی ہو، پتہ نہیں کیوں اتنی سست ہو۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ہتھیار کانٹوں سے لیس ہو کر بڑے بڑے افسران کو بھی پھانس لیتی ہیں، ان کی بیٹیاں بڑے گھروں کی زینت بن جاتی ہیں۔ توبہ ہے بھائی، ہم سے تو نہیں ہوتی ایسی بازاری عورتوں والی حرکتیں۔ خیر چھوڑو، اب گزری باتوں پر غم کرنے سے اپنا دل ہی جلتا ہے۔ میں نے گرین سے کہہ دیا تو مسئلے کے وقت اس کے ساتھ لازمی چلے جانا، سمجھ گئی؟ ختیجہ بیگم ہر قدم میشو کی تذلیل کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ میشو کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا، مگر لبوں پر فکل ڈالے وہ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ اماں میری سکن ایسی ہے، میں اپنی کیئر کرتی ہوں، رنگت کا کیا ہو سکتا؟ یہ سانولا پن تو مجھے آپ سے ملا ہے، قدرتی رنگت کو پارلر والی کیسے بدل سکتی ہیں؟ بلا وجہ پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے کوئی رشتہ نہیں کرنا، میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں، اور بھائی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے تعلیم مکمل کرنے تک تنگ نہیں کریں گے۔ پلیز آپ بھی چھوڑ دیں یہ سب، نازی کی صاحب کوئی عادت پر ختیجہ بیگم تل ملا کے رہ گئی تھی۔ نازی ہر وقت زبان چلانا تمہاری عادت بن گئی ہے، کتنی بار کہا اپنے گھر میں رہا کرو، ہم شریف لوگ ہیں، مگر تم ہر وقت اس چنڈال کے ساتھ رہ کر اسے بدتمیزی سیکھ رہی ہو، میں سے بات کرنے کی تمیز بولتی جا رہی ہو۔ ابھی اور اسی وقت اٹھو جاؤ اپنے کمرے، اور دوبارہ مجھے اس کے آس پاس دکھائی دی تو جان سے مار ڈالوں گی، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔
اب تم کوئی اعتراض نہیں کرو گی۔ ارتضیٰ بھی بیٹا ہے میرا، مجھے اس کے حوالے سے دھمکیاں دینے کی کوشش مت کرو۔ دونوں بہن بھائی بس اپنی منمانی پر اتر آئے۔ خدیجہ بیگم کا غصہ کسی طور ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ اگر میں ماں نے کہا پر نازیہ گھر سے غائب ہو چکی تھی اور کافی دیر سے بعد وہ گھر لوٹی تھی۔ ماں کے چہرے پر جلال دیکھ کر نظر چراتی اندر جانے لگی۔ رکو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے حکم کی نافرمانی کرنے کی؟ میں نے تمہیں تیار رہنے کو کہہ دیا تھا نا، پھر کہاں چلی گئی تھی؟ کسے پوچھ کر گئی تھی؟ خدیجہ بیگم رعایت کرنے کے موڈ میں ہرگز نہ تھی۔ اماں میں ایوب ماموں کی طرف گئی تھی۔ میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، مگر آپ بضد تھی تو میرے پاس اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا کہ کیا کرتی۔ خاموشی سے سعادت کا مظاہرہ کر کے آپ کے مہمانوں کے سامنے پیش ہو جاتی۔ اس کے بعد کیا ہوتا؟ مجھے یہ غلاموں اور جانوروں کی طرح خود کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا بالکل پسند نہیں، جو گھر سے پوری تیاری کر کے آتے ہیں، کس طرح لڑکی کو کرید کر سوال کرتے ہیں، اس کی ذات پر تنقید کرتے ہیں، اور اگر دل چاہے تو اس پر احسان کرتے ہوئے رشتہ مانگ لیا جاتا ہے۔ خلوص سے آری عورتوں سے مجھے سخت نفرت ہے۔ ویسے بھی بات آگے بڑھ جاتی تو میرے لیے مزید مشکل ہو جاتا، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ آپ مجھے مجبور نہ کریں کہ دوبارہ یہ قدم اٹھا لوں۔ اس بار واپس لوٹ آئی ہوں، اگلی بار ایسا ممکن نہیں ہو پائے گا۔ پھر زندگی لکیر پیٹتے رہنا بیٹھ کر۔ چلتی ہوں، مجھے ٹیسٹ کی تیاری کرنا ہے۔ ناظر نے دو ٹوکا انداز اپنایا تھا مگر خدیجہ بیگم کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ تم حد سے زیادہ باغی ہوتی جا رہی ہو۔ تمہیں خوب سبق سکھاتی ہوں، کیسی پڑھائی اور کون سے ٹیسٹ۔ مجھے خود سری کا علاج اچھی طرح پتہ ہے۔ تم اپنے کمرے سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ میں بہت جلد تمہاری شادی کرنے والی ہوں۔ غضب خدا کا، مجھے آنکھیں دکھانے لگی ہو، اتنی بڑی ہو گئی ہو۔ خدیجہ بیگم نے دیوانہ وار اس کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ کمرے میں لے جا کر بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے دروازہ باہر سے لاک کر دیا تھا۔ میشو ایک طرف کھڑی سارا نظارہ دیکھ رہی تھی، مگر آگے بڑھنے کی یا کچھ بولنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ خدیجہ بیگم نے خوفناک نگاہوں سے اس کو گھورا اور سر جھٹک کر اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ چند روز تک نازیہ خوب کانپا کے مگر پھر بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ خدیجہ بیگم کو جب یقین ہو گیا کہ نازیہ اب منہ زوری دکھانے کی کوشش نہیں کرے گی تو اس کو کمرے سے نکلنے کی اجازت دے دی، مگر گھر سے اب بھی باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور پھر ایک روز نازیہ کو میشو سے بات کرتے سنا تو ان کے ساتھ جھنجھلا اٹھے تھے۔ میشو بھابی پلیز آپ کچھ کریں، بھائی کو اس بارے میں بتائیں، وہ میری مدد کریں گے۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور اس کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ نازیہ نے ہلکے بعد میشو کو اپنا راز سونپا تھا، مگر نازیہ تم جانتی ہو اماں کبھی نہیں مانیں گی۔ میشو خوف محسوس کر رہی تھی۔ اس کی فکر مت کریں، ارتضیٰ بھائی سب سنبھال لیں گے، اماں کو بھی ان کے سامنے ایک نہیں چلتی، بس مجھ پر رعب جھاڑ سکتی ہیں۔ آپ جلدی سے جلد ارتضیٰ بھائی سے بات کریں۔ نازیہ نے بھائی کا ذکر کرتے فخر محسوس کیا۔ اگر اماں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا نازیہ؟ تم تو ان کی چھپیٹی ہو، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، البتہ میں اس گستاخی پہ بہت ماری جاؤں گی۔ تم خود اپنی ماں کو اس کا نکاح کے بارے میں سب کچھ بتا دو یا اپنے بھائی سے خود بات کر لو۔ میں تمہیں سیل فون دے دیتی ہوں۔ میشو ہرسا ہو رہی تھی، مگر یہ سب سن لینے کے بعد خدیجہ بیگم اپنی انا کے ہاتھوں مجبور کس حد تک چلی جائیں گی کسی کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ پوری قوت سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ ان کے چہرے سے عیاں تھا کہ وہ سب کچھ سن چکی ہیں اور اب نازیہ کے ساتھ میشو کی بھی خبر نہیں تھی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ میری بیٹی کو سبق پڑھاؤ، میں جانتی تھی تم جیسی لڑکی اس گھر سے کے لیے منحوس ثابت ہوگی، مگر ارتضیٰ نے میری ایک نہ سنی اور اب دیکھو کیسے مدد سے تم میری بیٹی کو فرار کے راستے دکھا رہے ہو۔ تم تو خوش ہوگی نا کہ یہ گھر سے جائے اور تمہاری جان چھوٹے، مگر میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ اس کو دیکھ لو، پھر تمہارا انتظام بھی کرتی ہوں۔ تم پہلی فرصت میں اس لڑکے کا طلاق لو گی۔ میشو سے بات کرتے ہوئے چند نازک جانب پڑ لی تھی۔ خدیجہ بیگم کے ارادے خاصے خطرناک تھے۔ بس کرے، اماں بھابی نے کچھ نہیں کیا، وہ تو جانتی ہی نہیں تھی کہ میں کلاس فیلو کے بھائی سے نکاح کر چکی ہوں۔ یہ بات میں نے خود آج ہی نہیں بتائی۔ آپ اپنے سامنے کسی کی مرضی چلنے کب دیتی ہیں کہ آپ کو یہ راز بتا دیتی، مگر خیر آپ سن چکی ہیں تو یہ بھی سن لیں کہ میں نے یہ نکاح 3 ماہ پہلے کیا تھا، جب بھابی اس گھر میں ہی نہیں آئی تھی۔ اب تو میں امید سے ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب بھول جائیں ان باتوں کو۔ بہتر یہ ہے کہ مجھے میرے شوہر کے ساتھ رخصت کر دیں، ورنہ میں کوئی انتہائی قدم اٹھا لوں گی۔ نازیہ کے اس انکشاف پر اماں کے ساتھ میشو بھی منہ کھولے حیرت کا شکار تھی۔ اور پھر چند روز میں اپنے کمرے میں قید نازیہ کو جانے کیا کچھ برداشت کرنا پڑا، اور جس روز ارتضیٰ کی واپسی تھی اس روز نازیہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اپنی بیٹی کے منہ سے بھی آپ نے سبق نہیں لیا، اتنا کمزور عقیدہ ہے آپ کا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ خود ایک معمولی سا انسان ہو کر کسی کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں اماں؟
ارتضیٰ غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے اپنی ماں کے خوف کو دیکھ رہا تھا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس شخص نے اپنے ہاتھ فضا میں بلند کیے، مگر ارتضیٰ نے تیزی سے اپنی جیب سے گن نکال کر اس کو کچھ بھی کرنے کا موقع دیے بنا ایک ساتھ کئی گولیاں اس کے سینے میں اتار دی۔ وہ لہو میں ڈھیر ہو چکا تھا۔ ارتضیٰ کا غصہ دیکھ کر خدیجہ بیگم اندر تک لرز کر رہ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہماری بدنامی ہو، لوگ میری تربیت پر انگلی اٹھائیں، مگر نازیہ نے مجھے سب کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ کتنی بڑی ذلت اور رسوائی ہمارے در پر کھڑی تھی۔ خدیجہ بیگم سر جھکا کر روتی جا رہی تھی۔ مجھے پہیلی میں مت اٹھائیں اماں، جو کہنا چاہتی ہیں صاف صاف کہہ دیں۔ ارتضیٰ کسی بھی طور ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ نازیہ کے لیے ایک بہترین لڑکے کا رشتہ آیا تھا، میں اس کی بات چلانا چاہتی تھی اور پھر تمہیں اس لڑکے کے بارے میں بتانے والی تھی تاکہ تم بھی اپنی طرف سے تسلی کر لو۔ مگر نازیہ ہماری عزت کے داؤ پر لگانے والی تھی۔ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تو ہمیں اعتماد میں لینے کے بجائے چھپ کر نکاح کر چکی تھی۔ خدیجہ بیگم نے ارتضیٰ کو حیران کر دیا تھا۔ اس میں کیا برائی ہے؟ مانتا ہوں نازیہ کو ہم پر یقین کرنا چاہیے تھا، مگر اپنی پسند سے شادی کرنا تو اس کا شرعی حق تھا نا۔ اس کی اتنی بڑی سزا آپ کو کیسے دے سکتی ہیں؟ ارتضیٰ اب بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ بات نکاح سے بھی بہت آگے نکل گئی تھی۔ تمہاری معصوم بہن ماں بننے والی تھی اور اس سب کے رازدار تمہاری بیوی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو میں پھر بھی خاموشی سے تماشا دیکھتی رہتی؟ نہیں۔ تب میں نے مجبور ہو کر انتہائی قدم اٹھا لیا۔ خدیجہ بیگم نے اپنا جرم قبول کیا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا اماں کہ اپنی جھوٹی اناگا پر چم بلند رکھنے کی خاطر آپ نے ایک نہیں دو قتل کر ڈالے۔ وہی شخص کی مدد لے کر پھر سارا گناہ میشو کے سر پر ڈال کر خود کو بچا لیا۔ ارتضیٰ نے سختی سے لب بھیج کر غصے کو قابو کرنا چاہا، کیونکہ تمہاری بیوی ہمارے گھر کی منحوس ہے۔ تم نہیں سمجھو گے یہ باتیں، ایسی عورت اگلی نسلوں کی بھی بربادی کا باعث بن جاتی ہیں، اس لیے میں تمہیں اسے دور رکھنا چاہتی تھی۔ خدیجہ بیگم ڈھٹائی سے جہالت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اماں نازیہ کی غلط حرکت پر میشو کو منحوس کے بجائے آپ اعلیٰ ظرفی دکھا سکتی تھی۔ نازیہ کو معاف کر کے اس کو ہم بہترین انداز میں گھر سے رخصت کر سکتے تھے اور ہر بات کا پردہ بھی رہ جاتا۔ باقی جو اس کا نصیب ہوتا وہ خود ذمہ دار ہوتی، مگر آپ نے بے بسی کی انتہا کر دی، اپنی سگی اولاد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور جانتی ہیں یہ کالا علم اور جادو وغیرہ کتنا بڑا شرک ہے؟ آپ نے کالے علم کی مدد سے میری بہن کو اس کی لغزش پر اذیتناک موت دے دی۔ کیسی ماں ہیں آپ؟ یہ تو ابھی تک بے یقین تھا۔ میں نے سوچا تھا نازیہ اپنی گناہ کی سزا پانے کی مستحق ہے۔ اس بات کے لیے میں خود میں ہمت جمع نہیں کر پائی، اس لیے کسی سے اس سفلی علم والے ماہر شخص کا پتہ چلا تو میں اس کے پاس چلی گئی۔ اس نے نازیہ کے بال اور استعمال شدہ قمیض کی آستین مانگی، اپنے کام کو نہایت مہارت سے سر انجام دیا۔ آج میں اپنے وعدے کے مطابق بقیہ رقم ادا کرنے والی تھی، مگر تمہاری موجودگی میں میرے گھر سے نکلنا دشوار تھا، اس لیے اس بابے کو پیغام بھجوایا کہ وہ خود اپنی بقیہ رقم لینے آ سکتا ہے، مگر رات کے وقت، تاکہ تم لوگ نہ دیکھ پاؤ۔ اس لیے وہ وقت ہی بابا یہاں پر موجود تھا، اپنے کام کی داد وصول کر رہا تھا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کر ڈالی ہے، یہ بہت پہنچا ہوا بندہ تھا، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ میری ہی غلطی تھی، مجھے کسی نہ کس طرح خود ہی سارا کام کرنا چاہیے تھا، کسی کی مدد لے کر بڑا مسئلہ مول نہیں لینا چاہیے تھا۔ خدیجہ بیگم سنگ دل کی انتہا پہ تھی۔ خدا کا خوف کرے اماں، اپنی اولاد سے ایسا سلوک کر کے بجائے غمزدہ یا شرمندہ ہونے کے آپ اب بھی اپنی ضد پر قائم ہیں۔ خون تو آپ کا سفید ہو ہی گیا ہے اور اس بات کا تانا آپ مجھے دیتی رہی ہیں۔ سوچے اپنے رب کو روز محشر کیا منہ دکھائیں گی، اپنے جرم کو کیسے چھپائیں گی، اس رب کے سامنے جو دلوں کے حال سے بھی بخوبی واقف ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس بات پر ساری زندگی معاف نہیں کروں گا۔ آپ کی بات مان کر میں نے ایک بےگناہ لڑکی کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ میں بغیر کسی ثبوت کے حد سے زیادہ زیادتی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے اس کو واپس گھر لے آیا ہوں، مگر میں نے اس کو معاف نہیں کیا تھا، بلکہ نرمی سے قائل کرنا چاہتا تھا کہ اس کی محبت میں اپنی بہن کو بھی نظر انداز کر سکتا ہوں۔ میرا ماننا تھا کہ اس طرح مطمئن ہو کر کبھی نہ کبھی ضرور کوئی غلطی کرے گی، مگر وہ گناہ گار ہوتی تو غلطی کرتی نا۔ میری خاموشی اور مسلسل اسی پر شک کرنے سے آپ مطمئن ہو گئی اور میری موجودگی میں اس شخص کو گھر پر بلا کر غلطی کر ڈالی۔ شاید آپ نے غلطی سے ہی صحیح، مگر بڑے دل سے نازیہ کی میت کے سامنے بیٹھ کر اس کے لیے انصاف مانگا تھا، اور میرے رب سے زیادہ انصاف کرنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اب میں مزید اس گھر میں آپ کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہوں گا۔ اب سمجھ آ گئی مجھے۔
کہ آپ کیوں مجھے یہ کہہ کر منع کر رہی تھی کہ بہن کی موجودگی میں چونچلے نہ کرو؟ میں آپ کی عزت کرتا تھا کہ خاموش ہو گیا۔ یہ نہیں کہہ سکا کہ شادی ہو جانے کے بعد بیوی کو اپنے گھر میں ہر مرد رکھتا ہے، تو میں یہ سب کر کے کیا غلط کر دیتا؟ آپ کی تو نیت ہی خراب تھی۔ اول روز سے آپ کو اس بات سے الجھن ہو رہی تھی کہ میں نے خود اپنے لیے لڑکی پسند کی ہے، اور وہ بھی عام سے گھرانے کی۔ آپ جانتی ہیں میرے لیے یہ مادی چیزیں کبھی اہمیت رکھتی ہی نہیں تھی۔ مجھے دل اور کردار کی خوبصورت چاہیے تھی جو مجھے اس لڑکی میں ملی تھی۔ مگر افسوس، آپ جیسی مادہ پرست انا کے ذہن میں ڈوبی خود غرض ماں یہ کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ آپ رہیے اپنے اس گھر میں اپنی انا کے ساتھ جو آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ بختہ چاہ وہاں جلد سے جا چکا تھا۔ خدیجہ بیگم آج اپنی انا کا بت ٹوٹنے پر پچھتا رہی تھی، مگر احساس ہونے میں اتنی دیر ہو چکی تھی کہ خالی ہاتھ بس پچھتاؤں کے ساتھ جینا تھا۔ میجر ارتضیٰ واپس اپنے کمرے میں لوٹ آیا تھا جہاں اس کی بیوی بستر پڑی در سے کرہا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو میشو، زندگی میں پہلی بار میں حقیقت کو پہچاننے سے قاصر رہا اور انجانے میں تمہارے لیے تکلیف کا باعث بنا ہوں۔ میں اپنی ذمہ داری پر تمہیں رخصت کر کے اس گھر میں لے کر آیا تھا۔ میں تمہاری خوشیوں کا ضامن تھا، مگر یہ فرض پورا کرنے میں بری طرح ناکام ہو گیا ہوں۔ تمہارے لیے تکلیف کا باعث بن کر بے حد شرمندہ ہوں۔ میں نے اپنی ماں پر عمدہ اعتماد کیا تھا، سمجھ ہی نہیں پایا کہ وہ تم سے اس قدر نفرت کریں گی کہ تمہیں برباد کر کے رکھ دیں گی۔ اس عورت سے میں کیا گلہ کروں جو اپنی سگی اولاد کی نہیں، مگر کاش تم نے مجھ پر اعتبار کیا ہوتا اور مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیتی۔ کم از کم تمہیں اس طرح سے اذیت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور نہ ہی پورے 3 روز پولیس اسٹیشن میں تفتیش کا سامنا کرنا پڑتا۔ وہ ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ میں کیوں سمجھ نہیں پایا کہ تم خوفزدہ ہو، کیوں تمہاری بے بسی محسوس نہیں کر پایا؟ میں نے تم سے محبت کا دعویٰ کیا تھا مگر تم پر اعتبار نہیں کر پایا کیونکہ میں اپنی بہن سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی محبت میں سچ اور جھوٹ کا اندازہ نہیں کر پایا، مگر اب مزید میں اب تمہیں خود سے کبھی دور نہیں کروں گا۔ اپنی ماں کی بات سن کر تمہیں ان کے رحم و کمر پر چھوڑ دینا بھی میری خود غرضی تھی۔ ہو سکے تو میری یہ غلطی معاف کر دینا۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، اور تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ کاش تم نے مجھ پر اعتبار کر کے دیکھا ہوتا۔ ایک بار اعتبار کر لیتی، میں تمہیں مایوس نہیں کرتا۔ وہ جوان مرد زندگی میں پہلی بار بند کمرے میں رویا تھا۔ میجر ارتضیٰ نے اختیار آگے بڑھ کر میشو کو اپنی باہوں میں لے لیا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ آج بند کمرے میں اپنی مردانگی کو بھلا کر وہ شخص پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور میشو حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس وقت نے میشو کو ہر تکلیف اور زخم پر مرہم لگایا تھا، اپنی پناہوں میں اس پر محبت اتارنے لگا۔ اس نے آہستہ سے میشو کو اپنے سینے سے لگا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ میشو، کیا تم ساری زندگی مجھے اپنا ہمنوا بناؤ گی؟ خوشی سے پاگل ہونے لگی، کیونکہ ہم میرے شوہر ہیں، آپ مجھ پر پورا حق رکھتے ہیں، تو کیا میں تم سے اپنا حق لے سکتا ہوں؟ اس نے میشو کا چہرہ اوپر کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، جس پر میشو نے شرما کر سر نیچے کر لیا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے۔ میشو نے اپنے شوہر کو دیکھا اور شرما دی۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ مجھے پیریڈز آئے ہوئے ہیں، تو اس طرح تو اپنا کوئی حق نہیں لے سکتے نا؟ میشو شرما کر اپنے دوپٹے کے ساتھ کہنے لگی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیوں مجھ پھر ویٹ کرنا پڑے گا؟ نہیں، بس 2 دن میرے لیے پلیز، بس 2 دن بعد ویسے بھی میں تمہیں لے کر اپنے ساتھ ڈیوٹی پر جاؤں گا۔ وہاں پر میں نے کوارٹر کا انتظام کر دیا، آج سے تم میرے ساتھ وہیں رہو گی۔ سن کر خوش ہو گئے۔ ارتضیٰ بھی کر اپنی باہوں میں لے لیا اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کبھی بھی اس لڑکی کو کوئی دکھ اور غم نہیں دے گا اور اپنی خوشیوں بڑی زندگی شروع کرے گا۔ تو پیارے ریڈرز، کیسے لگی آپ کو میری آج کی کہانی؟ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر، خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔